السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ جو ہے یہ پاکستان کی جان اس میں کیوں نہیں چھوڑتی اور چھوڑتا کیوں نہیں، اور ساری زندگی آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ ناظرین، پاکستان کے حالات و واقعات دیکھ کر ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب امریکہ کروا رہا ہے۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کے باعث امریکہ پاکستان کی جان کیوں نہیں چھوڑتا؟ مزید یہ کہ کیا کوئی ایسا وے آؤٹ ہے جس سے ہم امریکہ سے جان چھڑوا سکتے ہیں؟ دوستو، جب میں نے اس موضوع کے اوپر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ امریکن مصنف ڈینیل مارکی اپنی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان میں لکھتا ہے کہ ہم امریکن پاکستان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، جس کی وہ 3 بڑی وجوہات بتاتا ہے۔ نمبر 1، پاکستان کے پاس ایٹم بم کا ہونا۔ پہلی بڑی وجہ کے مطابق ڈینیل مارکی لکھتا ہے کہ امریکن پاکستان کو ایٹمی ملک ہونے کی وجہ سے چاہ کر بھی کبھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اتنا بڑا اور اتنا ایکسٹینسو ہے کہ اس پر نظر رکھنے اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کو مسلسل پاکستان کے ساتھ سول اور فوجی تعلقات کو بنائے رکھنا ہے۔ یہ تو تھی پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، چین کے ساتھ سول اور ملٹری تعلقات۔ ڈینیل مارکی لکھتا ہے کہ امریکہ کے پاکستان کو نہ چھوڑنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی چین کے سول اور ملٹری قیادت کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ یوں چین پر نظر رکھنے کے لیے بھی امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بنا کر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تیسری وجہ، پاکستان کے پاس بڑی تعداد میں بہادر اور نڈر فوج کا ہونا۔ امریکی مصنف ڈینیل مارکی کی تیسری اہم وجہ یہ بتاتا ہے کہ امریکہ پاکستان کو اس لیے بھی آزاد نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ پاکستان کے پاس اتنی بڑی بہادر اور نڈر فوج ہے کہ پاکستان جب چاہے اپنی فوجی طاقت سے نہ صرف اپنے ریجن کو بلکہ پوری دنیا کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے۔ لہٰذا پاک فوج پر نظر رکھنے اور اسے آزادانہ چھوڑنے کے لیے بھی امریکہ کا پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا اور بہتر تعلقات رکھنا بے حد ضروری ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ ہم نے 72-74 سال پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ پاکستان کو آزادانہ طور پر ڈیولپ ہونے اور ترقی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بالکل اسی طرح پاکستان کو اسلامی دنیا کو لیڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ جب اسرائیل کا وزیر اعظم آئے تو ساری دنیا کے وزیر اعظم کھڑے ہو جائیں اور پاکستان کا وزیر اعظم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ جائے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، جس کے لیے ہم نے قیام پاکستان سے کچھ ظاہری تو کچھ خفیہ طریقے اپنا رکھے ہیں۔ ظاہری طریقے بتاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا پلان ہے کہ پاکستان کو اتنا ڈیسٹیبلائز کرو کہ اسے آسانی سے مینیج کر کے اس کا ریموٹ کنٹرول جو ہے نا اپنے ہاتھ میں رکھ سکیں۔ تبھی تو امریکن آج بھی امریکہ میں بیٹھ کر ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہم پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی لیڈروں کو لوٹا بنا کر خرید لیتے ہیں، جن میں پولیٹیکل لیڈرز، سول بیوروکریسی کے افسران، فوجی جرنلسٹ اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ڈینیل مارکی اپنی کتاب میں مزید لکھتا ہے کہ پاکستانی لیڈرز خود کو بہت تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، اتنی تھوڑی قیمت کہ انہیں امریکہ جانے کا صرف ویزا مل جائے یا پھر ان کے بچوں کو امریکہ اور یورپی ممالک کی ایک اسکالرشپ مل جائے۔ یہ اتنی چھوٹی سی چیز پہ بھی پاکستان کے مفادات، جس کو یہ دھرتی ماں کہتے ہیں، ماں کو بیچنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ناقابل یقین ہے۔ دوستو، یہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں واللہ میں نے اپنی طرف سے شیئر نہیں کی۔ یہ پیچھے کتاب پڑھیے گا نو ایگزٹ فرام پاکستان، یہ ڈینیل مارکی نے اپنی لکھی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان میں لکھی ہیں۔ وہ 3 اہم وجوہات جس کے باعث امریکہ پاکستان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ امید ہے آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکہ نے پاکستان کو کیسے قابو میں رکھ کر اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ اس وقت امریکہ کا ہولڈ ہے، آپ بھی غلام ہیں جو سن رہے ہیں، میں بھی غلام ہوں۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ افسوس اس بات پر ہے کہ امریکہ ہماری طاقت کو نہ صرف بخوبی سمجھتا ہے بلکہ ہمیشہ سے ہماری طاقت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ ہم ہیں کہ اپنی طاقت کو آج تک نہیں سمجھ پائے، اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی طاقت کو سمجھ کر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہترین فیصلے کریں، ورنہ ہمیشہ کے لیے غلامی ہمارا مقدر بن جائیں گے۔ ہم کوئی غلام ہیں؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو
تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے اور ڈینیل مارکے کی یہ کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان کے ذریعے کسی کی زندگی، کسی کا دل بدل جائے. بہت شکریہ.